لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اس مقدس مقام پر جمع ہونے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، ہم سب مل کر کے اس مہربانی کا شکر ادا کریں اور ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو علم کی بنیاد پر جو روشنی عطا فرمائی، جو ہدایت دی، جو شعور دیا، جو وجدان دیا اور جو سمجھنے کی صلاحیت دی، ان تمام باتوں سے ہمیں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اور مذہب اسلام کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے اور اسی طریقے سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف، امانت اور دیانتداری کے اوپر ہم تمام مسلمانوں کا توجہ ہونا یہ ضروری ہے. اور یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہ دائمی دنیا نہیں ہے. اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب عارضی ہے، جو کچھ بھی ہے سب عارضی ہے. یا انسان پیدا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد انسان پیدا تو ہوگا، انسان کا ظہور تو ہوگا، لیکن اس کی انتہا نہیں ہوگی. اور یاد رکھ لیجیے اس بات کو بھی، اس زمین پر جو کچھ بھی انسان عبادت کرتا ہے، زمین کا ایک ایک ٹکڑا اس کی عبادت کی قیامت کے دن گواہی دے گا. اور میرے معزز سامعین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے، اور انسانوں کو جو ہم نے اس سرزمین کے اوپر جو بھیج رہے ہیں وہ اپنا خلیفہ بنانے کے لیے، وہ اپنا خلیفہ بنانے کے لیے. یاد رکھ لیجئے کہ ہم مسلمان کی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، ایک اس کی ایک شان ہے اور ایک اس کی ایک آن ہے. مسلمانوں کو کبھی بھی مذہب اسلام نے غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے زور نہیں دیا. ہمیشہ اقتدار، سلطنت اور حکومت کے ساتھ ان کو زیب دیتا ہے. اور یہی بات ہے، سلطنت، حکومت اور ذمہ داری یہ اسی وقت ہوگی، اسی انسان کے ساتھ زیب دیتا ہے جس انسان کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہوگا. اور ایسے ہی اگر اس زمین کے اوپر جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھ لیجئے یہ ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے فنا بھی ہونا. اس زمین کے اوپر کہیں بھی سرکشی، اختلاف، انتشار اور عدل و انصاف کا پیمانہ اگر کوئی توڑ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بلکہ فرض عین ہے کہ اس اختلاف و انتشار کو ختم کرے. عدل انصاف کے پیمانوں کو جو توڑ رہا ہے اسے درست
کیا جائے اور ایسے ظالم حکومت اور ایسے ظالم طاقت کے سامنے ڈٹ جانا، یہی مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے ہی یہ ہندوستان کی تاریخ ایک لمبی تاریخ سے مزین ہے، اور ہندوستان جو ہمارا آزاد ہوا، اس آزادی کے پیچھے کن کن لوگوں نے، کن کن صلحاء اور علماء اور ائمہ کرام نے کتنی قربانیاں دی۔ ہمارے خاص مسلمانوں نے اس چمن کو گل گلشن بنانے کے لیے کتنی انہوں نے محنت کی، رات اور دن کی نیندوں کو انہوں نے حرام کر کے تہجد کی نماز میں اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے اور اس سرزمین کی آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے دعائیں بھی کی، تب جا کر کے ہم اور آپ آج آسانی کے ساتھ اس بیل مسجد میں ہم جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی ہندوستان کی سرزمین پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی اقتدار دیا تھا، انہیں بھی حکومت دی تھی، سلطنت دیا تھا، اقتدار دیا تھا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ کے اندر پورے ہندوستان کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کے قانون اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہ کرتے ہوئے غیروں کا طریقہ اپنایا، عیاشیوں کا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھتے ہوئے وہ انانیت اور اسی طرح اپنے انانیت کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، یوں سمجھنے لگا دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمیں کوئی جھوک کرنے والا نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اللہ نے پھر ایسے لوگوں کو انسان کے اندر اور ایسے لوگوں کا سامنا بھی ایسے باطل طاقت سے مقابلہ کرایا، سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت جسے اقتدار دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے کوئی عزت دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کی یہ سرزمین ہمیشہ اللہ کے نام سے ہی بلند رہنے والی۔ رفتہ رفتہ، چونکہ آج کا ہمارا یہ موضوع اگلے 2-3 دن کے اندر 26 جنوری آنے والا ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے تھوڑی سی جھلکیاں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لمبی تاریخ ہے ہندوستان کی آزادی کی، اور 150-200 سال کی تاریخ کو اس مختصر اور قلیل وقت کے اندر بیان کرنا یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے کچھ موٹی موٹی باتیں جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اسے بیان کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہندوستان کے اوپر جو الغار ہوا اور ظلم و بربریت کو جو بازار گرم ہوا، وہ 1700 سے شروع نہیں ہوتا بلکہ 1600 عیسوی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر پرتگال حکومت نے گوا کے اندر حکومت قائم کی تھی۔ انہوں نے حکومت کے نشے میں رہ کر کے وہاں کے باشندوں اور خصوصاً ہندوستان کے اندر بسنے والے انسانوں کے اوپر ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اسی طریقے سے رفتہ رفتہ اس وقت میں مغلیہ سلطنت کا دور چل رہا تھا، چاروں طرف ان کی حکومت تھی۔ ان کے ماتحت میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں راجہ بھی رہا کرتے تھے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے مغلیہ سلطنت کی جو باغ دور کی ذمہ داری تھی اور ان کے اندر جو اتحاد ہونا چاہیے تھا، وہ اتحاد نہ رہا۔ آہستہ آہستہ مغلیہ سلطنت اپنی طاقت اور اتحاد کی بنیاد پر خستہ اور کمزور ہوتی چلی گئی، اور ادھر انہی کے ماتحت میں کچھ راجاؤں کے کچھ علاقے تھے، اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے والے چھوٹے موٹے جو راجا تھے ان کا بھی آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا۔ آپسی ناچاقی، نا اتفاقی، ایک دوسرے کے خلاف سازش رچنا، انہی باتوں اور انہی عملوں نے ان تمام مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں برطانیہ سے
فرنگی اور انگریز تاجرانہ حیثیت سے ہندوستان میں قدم رکھا اور وہ کلکتہ کی سرزمین سے ہی داخل ہوا تھا. مغلیہ سلطنت سے اجازت لی اور اس سرزمین کے اوپر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی. لیکن یہ نام کی کمپنی تھی، لیکن اس کے پیچھے ان لوگوں کی کیا سازش تھی، کیا راز تھا، وہ بعد میں جا کر کے ہر کسی کو معلوم چلا. لہذا یہ مغلیہ سلطنت اپنی اتحاد کے نہ ہونے کی بنیاد پر خاصی کمزور ہو چکی تھی. لہذا اسی اختلاف و انتشار کا یہ انگریز نے بالکل مکمل طور سے فائدہ حاصل کیا. کامیابی اس کی قدم چومتی گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یاد رکھا جائے جس قوم میں، جس برادری میں اور جس قبیلے میں اور جس طبقے میں اتحاد نہ ہو وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے. جس گھر میں محبت کی فضا نہ ہو وہ نفرتوں سے تبدیل ہو جاتی ہے. یاد رکھ لیجئے ایسا گھرانہ، ایسا قبیلہ اور ایسے طبقے کے اندر نہ کوئی بقرعید سمجھ میں آتا ہے، نہ کوئی عید سمجھ میں آتی ہے. خوشیوں کا وہ ماحول ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اتحاد کو توڑتا ہے وہ اللہ کی مدد سے کافی دور ہو جاتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے کہ اللہ نے جو اتحاد کا پیمانہ اور میزان بنایا ہے وہ اتحاد اور محبت پر قائم فرمایا ہے، وہ جماعت پر قائم فرمایا ہے. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی جو مدد ہے وہ جماعتوں کے ساتھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی اگر مدد آتی ہے تو وہ جماعتوں کے ساتھ آتی ہے، اتحاد میں ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اے مسلمانوں آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، اختلاف نہ کرو. اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس انسان کے اندر اختلاف کا مزاج بنا رہتا ہے یا جس قوم میں اختلاف کا یہ مزاج ہے، یاد رکھ لیجیے وہاں پر اللہ کی مدد نہیں آتی. تو ایسے ہی ہوا کہ اس مغلیہ سلطنت